नाजरीन, मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं प्रॉक्सी गुफ्तगू। आज के प्रॉक्सी गुफ्तगू के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी ड्रामों इश्तहारात में जेंडर स्टेरियोटाइपिंग के हवाले से, यानी कि सिनफी उर्दू में अगर इसको कहा जाए तो सिनफी दकियानूसी तसव्वुरात। ये जो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है, ये किस तरह माशरे में एक इंतशार पैदा करती है, माशरे में लोगों का जो पोटेंशियल है उसको लिमिट कर देती है। और थोड़ी सी हम बात इसके सॉल्यूशंस के हवाले से भी करेंगे कि किस तरह मीडिया में जेंडर स्टेरियोटाइपिंग जो है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, और इवेंचुअल गोल तो यही होना चाहिए कि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो हमारे साथ आज के एपिसोड में हस्बे मामूल मौजूद हैं अरशद बुखारी साहब कैलगरी कनाडा से, और डॉक्टर हैदर शाह इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद हैं, दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक खातून होने की हैसियत से मैं तो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को फौरन आइडेंटिफाई कर लेती हूँ और उससे मैं परेशान भी रहती हूँ। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शुक्रिया अनिला। आप लोग चूंकि बहुत ही मुश्किल मौज़ूआत अक्सर लेके आते हैं और शकील गुफ्तगू, तो इसलिए मैं अपने साथ ज़राफ़ा आज लेके आया हूँ ताकि माहौल थोड़ा सा हल्का फुल्का रहे। आपने नुक्ता उठाया जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके ख्याल में ये गलत है, या जो ड्रामे वाले हैं, लिखने वाले, प्रोड्यूस करने वाले, वो कोई गलत मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आई वुड लाइक टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट रोल। वहाँ पे कोई स्टेट कंट्रोल मीडिया है नहीं, ये कोई ईरान नहीं, ये कोई नॉर्थ कोरिया नहीं, ये प्राइवेट मीडिया प्रोडक्शंस हैं, और वो कुछ प्रोवाइड करते हैं जो कि व्यूअर को पसंद है, जिनसे उनको आमदन होती है, और उनके ख्याल में जो ड्रामे देखे जाते हैं और पसंद किए जाते हैं वो इस हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। तो अगर जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो व्यूअर को पसंद नहीं है तो वो नहीं देखेंगे फिर, और अगर वो नहीं देखेंगे तो ऐसे ड्रामे नहीं चलेंगे। तो मेरे ख्याल में मसला क्या है? आप अगर अपने इर्द गिर्द थोड़ा देख लें तो आपको जो चीज भी नजर आएगी वो ह्यूमन डिमांड के हवाले से। हर वो इंडस्ट्री कामयाब रहती है जो कि ह्यूमन डिमांड के हवाले से सप्लाई करती है। अब किसी जमाने में नोकिया था, अब नोकिया नहीं है। किसी जमाने में आप वो वाइनिल के वीडियो कैसेट्स, ऑडियो कैसेट यूज करते थे, अब वो नहीं है क्योंकि उनकी डिमांड नहीं है। तो अगर इन ड्रामों की डिमांड है तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप वो डिमांड खत्म होगी, वो ऐसा देखने वाले ऐसा नहीं पसंद करेंगे तो वो नहीं बनाएंगे। तो मैं मसला यही रोकूंगा हैदर आपको कि आप डेविल्स एडवोकेट जरूर बने, उससे पहले कि आप डेविल के साथ खड़े हो जाएं और हमें कुछ और करना पड़े। तो बात यूं है कि अनिला, मेरे सॉरी टू से कि मेरे जहन में ये आता है कि मीडिया के 2-3 रोल हैं। एक रोल है कि भी जो हकीकत है उसको पोर्ट्रे करे। दूसरा, जैसे हैदर ने कहा, आई एग्रीड ऑन दैट पॉइंट कि ये बिजनेस भी है। उनको स्टेट फंडिंग नहीं दे रही, टैक्स पेयर पे नहीं चल रहा, वो बल्कि टैक्स दे रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा करना है कि जो लोग देखें भी सही, उसमें इंटरटेनमेंट भी हो, बेहतर तो ये है कि इंफोटेनमेंट हो। तीसरा ये है कि वो ट्रेंड भी सेट करें कि सोसाइटी को किस तरफ लेके जाना है। तो ये जो जेंडर बेस की आपने बायस की बात की आपने, तो उसमें ये है कि ठीक है, सोसाइटी में इस वक्त मौजूद है और वो उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन उस स्टोरी से किसी खातून को, किसी फीमेल कैरेक्टर को मजलूम दिखा के और उसको थप्पड़ रसीद करके, क्या उससे वो
नतीजा क्या निकालना चाहते हैं। अगर नतीजा ये निकल रहा है कि लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, दरमियान में दूसरे कैरेक्टर से, स्टोरी लाइन से ऐसा हो जाता है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर उसको तज़हीक का जरिया ही बनाया जाता है, उसको मजाक बनाया जाएगा, जैसे हमारे यहाँ ख्वाजा सराओं पे लफ्ज आते ही लोग हंस पड़ते हैं, तो ये उनको सिर्फ हंसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके करैक्टर को भी उनको बहैसियत इंसान देखा नहीं जाता। तो उससे आप ना उस ख्वाजा सरा कम्युनिटी को फेवर दे रहे होते हैं, चाहे उसको मजलूम दिखा के आप जितना बड़ा लेक्चर उसकी हमायत में कर दें, आप उसको बराबर का इंसान तो समझे ना, चाहे मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो। तो ये मेरा नुक्ता ये है इसमें। यहाँ मुझे फिर मिंटो साहब याद आ रहे हैं कि वो उन्होंने कहीं पे लिखा कि मुझ पे वो इल्जाम है कि मुआशरा आप उसको नंगा दिखा रहे हैं। तो कहते जब मुआशरा है ही ऐसा तो मैं वैसे ही दिखाऊंगा, और कपड़े पहनाना जो है वो मेरा नहीं, दर्जी का काम है, और मैं राइटर हूं, मैं दर्जी नहीं। तो आपके ड्रामा निगार भी ये कह सकते हैं कि भाई जैसा मुआशरा है, जैसे औरतों के साथ सलूक होता है, जैसा उनके घरों में औकात होती हैं, तो हम वही दिखा रहे हैं। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम उसको ग्लैमराइज कर दें या उसको ऐसा न दिखाएं जैसा कि है। ठीक है, थोड़ा वो ड्रामेटिक एक्सैजरेशन, क्योंकि वो तभी आपको व्यूअरशिप मिलती है कि जो मसाइल हैं उसको आप थोड़ा एक्सैजरेट करें, तो तभी वो आप अटेंशन गेन करते हैं। तो वो शायद यही कुछ कर रहे हैं। और अगर वो गलत कर रहे होते और देखने वाली जो कि ज्यादातर ख्वातीन हैं वो उनके साथ खुद को आइडेंटिफाई या अपने हालात को न करती, तो वो फिर यकीनन न देखती, इसको कैथारसिस उनको न होती इससे। वो ठीक है। आपकी जो आपने पहले डेविल्स एडवोकेट प्ले करके जो आपने बात की, आपने ये जो सिनफी दकियानूसी तस्वुरात हैं जिनका प्रचार हमारे ड्रामों और इश्तिहारात में किया जाता है, आपने उसको कंपेयर किया एक प्रोडक्ट से, जैसे कि मोबाइल फोन आपने कहा पहले नोकिया थे, अब आईफोन वगैरह आ गया। तो ये तो हमें लाइक से लाइक को कंपेयर करना चाहिए ना, एक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट से आप एक जीती जागती खातून को नहीं कंपेयर कर सकते। और दूसरी बात ये है कि जो लोग देखना चाहते हैं, बिल्कुल ड्रामे जो है उनका मकसद होता है लोगों को एंटरटेन करना, और शायद कुछ ड्रामा निगार जो हैं उनका एक जो है करेक्टिव वो भी होता है, पोस्चर के माशरे में इस्लाह की जाए, रिफॉर्म भी होता है। लेकिन उसमें क्या जरूरी है कि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग की जाए, क्योंकि हमारा एक पेट्रियार्कल माशरा है, जेंडर इनइक्वालिटी है। जब आप इस तरह की मिसालें ड्रामों में बार बार दिखाएंगे, एक रोती धोती औरत, एक मजलूम औरत जिसको बस कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो वो रोना धोना शुरू कर देती है, और उसके अलावा अगर आप दूसरी स्पेक्ट्रम की दूसरी साइड पे आप दिखा रहे हैं एक बहुत ही नास्टी ईवल औरत जिसका काम है कि वो रेक करे होम्स और लोगों की हैप्पीनेस को जो है वो तबाह बर्बाद कर दे। फिर आप जो है दिखा रहे हैं, अगर मर्द का कैरेक्टर आप दिखा रहे हैं कि जी वो बस जो है ना वो बाहर जा रहा है, कमा रहा है, और वो हाकिम है और वही सारे फैसले कर रहा है। खवातीन को आप दिखा रहे हैं वो बहुत कनाइविंग है, और कोई उनके एम्बिशंस नहीं है। कोई ऐसे ड्रामे हम नहीं देखते जिनमें कि दिखाया जाए कि जी एक खातून है, वो कह रही है कि मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है या मैंने पायलट बनना है, और फिर वो उस हवाले से बातचीत कर रही है। बल्कि ये देखा जाता है कि अगर कोई इस तरह का सीन है जिसमें सब घर वाले बैठे हुए हैं, मर्द हजरात भी, खवातीन भी, और अगर मर्द आपस में कोई इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं तो खवातीन कहेंगी ये क्या आप हर वक्त ऐसी बातें करते रहते हैं, और वो कोई बच्चों की शादी ब्याह की बात करें या खाने कुकिंग के हवाले से कोई बात करें कि हम कितना अच्छा खाना पकाते हैं। अब ये जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स हैं
یہ کیا کرتے ہیں ایک مسوجنسٹ اور پیٹریارکل معاشرے میں؟ یہ لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ بس خواتین جو ہیں ان کا تو یہی رول ہے اور مردوں کا یہ رول ہے، یعنی کہ معاشرے نے طے کر لیے، تعین کر لیا کہ یہ خواتین کے رولز ہیں اور یہ مردوں کے رول ہیں۔ اب جو ترقی پسند معاشرے ہیں وہاں پہ بھی ایک زمانے میں جینڈر اسٹیریوٹائپنگ ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ریئلائز کر لیا اور اب وہ ایکنالج انہوں نے کر لیا کہ اس سے معاشرے میں جو ہے صنفی مساوات جو ہے وہ نہیں آ سکتی، جینڈر انیکوالٹی بڑھتی ہے اس اسٹیریوٹائپنگ سے، اور یہ اسٹیریوٹائپنگ جو ہے لوگوں کا جو پوٹینشیل ہے اس کو لمٹ کر دیتی ہے۔ مثلاً ایک خاتون جو ہے وہ پائلٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ ایسٹروناٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ ملک کی وزیر اعظم بھی ہو سکتی ہے، وہ جج بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ڈرامے میں یہی دکھائیں گے کہ وہ ہانڈی پکائے گی اور وہ بچے پیدا کرے گی اور وہ گھر کا خیال رکھے گی اور عورت کا یہی مقام ہے، تو آپ اس کا پوٹینشیل لمٹ کر رہے ہیں۔ اور سم ٹائمز مردوں کے ساتھ بھی میں سمجھتی ہوں کہ زیادتی ہوتی ہے کہ آپ انہیں بس یہی دکھا رہے ہیں کہ جی وہ بڑے غصے والے ہیں اور وہ اپنے جذبات کا بالکل اظہار نہیں کریں گے اور وہ بس گھر سے باہر جائیں گے اور کمائیں گے، تو اس طرح آپ ان کا بھی پوٹینشیل لمٹ کریں، کیونکہ بہت سارے مرد حضرات جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہی جاب رولز کرنا چاہیے یا وہ یہی انہی رولز میں جو ہے وہ خوش ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی مرد جو ہے وہ کنڈر گارٹن میں جا کے کام کرنا چاہیں ایز اے ٹیچر بچوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے کوئی مرد جو ہے وہ ایز اے کیئر گیور ہاسپٹل میں کام کرنا چاہے، لیکن چونکہ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کی ہے کہ مرد کا یہ کام ہے اور خواتین کا یہ کام ہے، تو اس سے ہم اپنے معاشرے کے جو افراد ہیں ان کا پوٹینشیل جو ہے اس کو لمٹ کر دیتے ہیں، اور اس لیے یہ بہت پرابلمٹک ہے جینڈر اسٹیریوٹائپنگ۔ انیلا میں اس میں ایڈ کروں گا، دیکھیں یہ جو کہانی ہے داستان گوئی، اس میں ارتقا نہیں ہو پا رہا۔ جیسے ہم نے شروع سے کہانیاں سنی، ایک تھا بادشاہ، اور جیسا ہی اگلا جملہ آیا بادشاہ بڑا رحم دل تھا، تو پھر ساری کہانی سمجھ آ جاتی ہے کہ ولن جو ہے ان کو کٹ پڑے گی اور معاملے صحیح ہوتے جائیں گے۔ لیکن اسی طریقے سے اب ہمیں جو کہانیاں ڈرامے بتائے جاتے ہیں، ایک تھا بادشاہ اور وہ بادشاہ مرد ہے، یہ بات جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ بادشاہ بہت اچھا ہے، مرد اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں، خواتین بھی اچھی بری، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کو بنیادی طور پہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، جس وقت میں رہ رہے ہیں، یہاں سب لوگ برابر ہیں، اور چاہے ایک خاندان میں بھی ہو تو جی وہ خاندان کا ایک سربراہ ہونا چاہیے، ورنہ دو کیسے ہوں گے؟ بھائی سربراہ کی بات ہی نہیں ہے، سب یہ ٹیم ورک ہے، اور اس میں جو جس کی اسپیشلٹی ہے وہ اس کے مطابق چلے، اور کہانیاں اس طریقے سے اگر بنی جائیں۔ وہ ایک بات کی جاتی ہے، منٹو کی بات کی اپنا حیدر صاحب نے، تو اس میں ترقی پسندوں کا ایک نقطہ نظر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ فرض کریں آپ کو کہانی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کوئی سین دکھانا پڑ جاتا ہے، جس میں آپ کو اریاں سین دکھانا پڑ جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اریانی آپ کس مقصد کے لیے دکھا رہے ہیں، اس سے آپ کیا پورٹرے کر رہے ہیں، لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں، ان کو اس ولگیرٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا اس حرکت سے لوگوں کو نفرت کروا رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ دیکھنی چاہیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے کہانی میں۔ حقیقت تو ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو داستان گو قصہ سنا رہا ہے، داستان گو ہے، اس نے بھی تو اپنے اینڈ پہ کوئی کنکلوژن دینا ہے نا۔ وہ کنکلوژن کیا دیتا ہے، وہ کریکٹرز کو کس طرح بنتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر وہ حاوی کر دیتا ہے اس طرح کے کریکٹر کو کہ وہ اینڈ پہ آ کے بہت بڑا لیکچر ملتا ہے، جیسے اشفاق احمد کے ڈراموں میں ہوتا تھا، اور اینڈ پہ آ کے وہ کہتا ہے کہ رحم دلی سے پیش آؤ، وہ سب کچھ کرو، یعنی کہ معاملے سارے ٹھیک تھے، سوسائٹی کے سیٹ اپ کو چینج نہیں کرنا آپ نے، برابر کسی کو نہیں حقوق دینے، لیکن آپ نے انصاف سے اوپر بیٹھ کے ایک تھا بادشاہ اور بادشاہ رحم دل تھا، تو اس سے آگے نکلنا ہوگا۔ حیدر آپ کیا کہیں گے اس میں؟ جی سب سے پہلے تو میں انیلا نے نقطہ ضروری اٹھایا کہ کمپیریزن خواتین یا ان کے رائٹس کی ایک کمرشل پروڈکٹ کے ساتھ
نہیں ہونی چاہیے. یہاں مقابلہ خواتین اور ان کیسٹس کا یا پروڈکٹس کا نہیں, یہاں ہے انڈسٹری کا, کہ جو کمرشل پروڈکٹس کی انڈسٹری ہے وہ سپلائی ڈریون, ڈیمانڈ ڈریون ہے. تو سپلائی ڈیپینڈ کرتی ہے کتنی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. اسی طرح جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کا پروڈکٹ ہے انٹرٹینمنٹ, اور وہ بھی ہے ڈیمانڈ ڈریون. تو اگر میں 1000 روپے لگاتا ہوں اپنے پروڈکٹ پہ اور اس پہ مجھے 500 ملتے ہیں, تو میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے حوالے سے اپنے پروڈکٹ کو کامیاب یا ناکام دیکھتا ہوں. آپ اکثر یوٹیوب پہ ذرا ان ڈراموں کو دیکھ لیں, 2 ملین ویوز, 3 ملین ویوز, تو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, شوق سے دیکھ رہے ہیں. اور جب تک ان کو یہ ویوز ملتے رہیں اور ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ سکسیسفل ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ اچھی آ رہی ہے, تو وہ وہی چیز سپلائی کرتے رہیں گے. آپ کا کام ہے, یہ تو آپ کی اور اسجد صاحب کی ناکامی ہے کہ آپ نے ویور کو ایجوکیٹ نہیں کیا, ان کے ٹیسٹ نہیں بدلے. اب آپ دیکھیں جو شیکسپیئر کے وقت میں واحد انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ تھیٹر ہوا کرتا تھا, اور اسی لیے جو ان کا یہ لندن کا گلوب تھیٹر تھا, یہاں پہ وہ ڈرامے کیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں چونکہ جو کلچرل سینسٹیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ خواتین سٹیج پہ رولز, سٹیج ایکٹنگ نہیں کر سکتی تھی, برا سمجھا جاتا تھا. تو خواتین کے رولز بھی جو ہیں وہ لڑکے کیا کرتے تھے. تو اب اس زمانے کی یہ ایک حقیقت تھی, اور وہ اس حقیقت کے سامنے رکھتے ہوئے جو بھی انٹرٹینمنٹ دے سکتے تھے وہ دیتے تھے. تو آپ کے خیال میں آپ کا معاشرہ کیا واقعی 21ویں صدی میں ہے؟ وہ تو ابھی تک میرے خیال میں وہ 16ویں صدی کو بھی مشکل سے پہنچا ہے. تو اس لیے ان کے جو معاشرتی ڈیمانڈز ہیں, جو ان کے رویے ہیں, وہ بھی پرانے ہیں, اور ان کو دیکھتے ہوئے جو رائٹر ہے وہ اپنا پروڈکٹ تیار کرتا ہے, سامنے لاتا ہے, وہ پروڈکٹ بڑی اچھے طریقے سے بک رہا ہے, اور پھر کاسٹ ایلیمنٹ, ہمیشہ جو انڈسٹری ہوتی ہے وہ کاسٹ منیمائزیشن کی کوشش کرتی ہے. اگر اس طرح کے بنے بنائے فارمولا قسم کے قصے ان کو آلریڈی میسر ہیں, جن کے اندر رہتے ہوئے وہ ایک ڈرامہ 30 قسطوں کا مہیا کر دیتے ہیں کھینچ کھانچ کے, تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اتنے مشکل ڈرامے لکھیں, اس پہ پیسہ خرچ کریں, انوویشنز کریں. تو وہ کاسٹ ایلیمنٹ بھی ہے, اور پھر وہ ایک خطرہ بھی ہے کہ پتہ نہیں وہ بکیں گے نہیں بکیں گے. تو اس لیے شاید جب تک سیٹھ صاحبان وہ انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں, اب وہ جو پہلے جو ہے وہ ٹوبیکو کمپنی چلاتے تھے, پھر میکڈونلڈ چلاتے تھے, پھر آپ کے گولڈ کا کاروبار کرتے تھے دبئی میں, وہ لوگ اگر اس وقت نیوز بھی دے رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ بھی دے رہے ہیں, تو وہ تو ہر چیز کو اسی زاویے سے دیکھیں گے نا کہ وہ پروڈکٹ کم سے کم خرچے پہ تیار ہو اور زیادہ سے زیادہ بکے. تو اس میں وہ آپ کے اتنے ہائی آئیڈیلز کے جینڈر ایکوالٹی اور یہ ان کی کہاں گنجائش بنے گی. اچھا حیدر, آپ کی بات سے میں متفق ہوں. ظاہر ہے یہ جو ہے پروفٹ ڈریون انڈسٹری ہے, ان کو پروفٹ چاہیے. یہ کوئی جرنلزم نہیں ہے, یا یہ کوئی تھیٹر یا ڈرامہ کی خدمت نہیں ہے. یہ سب جو ہے ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے اٹس آل اباؤٹ منی میکنگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آج سے ہم 30 سال پیچھے چلے جائیں, 40 ایئرس پیچھے چلے جائیں, ایون 50 ایئرس, جو پاکستان کی فلم انڈسٹری تھی, جو ہمارا ٹیلی ویژن تھا, اس نے بہت اچھے ڈرامہ رائٹرز پروڈیوس کیے, ویری پروگریسو. اور پھر آہستہ 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 جو ہے ہم نے ایک وہ ریورس گیئر لگایا. تو ایک تو یہ ہے نا کہ اس لیے اور بھی افسوس ہوتا ہے کہ یا تو یہ کہ آپ پہلے اور ریگریشن میں تھے, اب آپ تھوڑا سا آگے آئے ہیں, لیکن آپ نے ایک پروگریس کے لیول سے آپ جو ہے ریگریشن میں چلے گئے ہیں. تو اس لیے ایسا ہو سکتا ہے, اچھے ڈرامے ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور ایک پاکستان جیسا معاشرہ جہاں پہ الٹریسی بہت زیادہ ہے,
لوگوں کو اپنے رائٹس نہیں اتنے معلوم, اور تو اس طرح کے معاشرے میں کچھ رسپانسبلٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے, امپاورڈ لوگ جو ہیں ان گروپس کی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ ضرور پیسہ کمائیں, لیکن پیسہ جو ہے وہ پہلے جس طرح ڈراماز بنتے تھے, اچھے لکھنے والے تھے, پروگریسو, جس میں کہ یہ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ وغیرہ کے ایشوز کافی حد تک ایڈریس ہوتے تھے. تو جب ہم پہلے ایسا کر چکے ہیں تو ہم واپس دوبارہ کیوں نہیں کر سکتے. اور انٹرٹینمنٹ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بھی, اور لوگ دیکھیں گے بھی ضرور. اس میں تھوڑا سا اسٹیٹ کا بھی عمل دخل ہونا چاہیے نا. آپ دیکھیے ہم برطانیہ میں اور آپ رہتے ہیں, ارشد کینیڈا میں رہتے ہیں, ایم شور کہ کینیڈا میں بھی اس طرح کے کوئی واچ ڈاگز ہوں گے, کچھ لیجسلیشن ہوگی. یہاں برطانیہ میں اگر جینڈر اسٹیریوٹائپنگ ہو جائے کسی اشتہار میں یا کسی ڈرامہ میں, تو فوراً جو ہے یا تو اس کو اشتہار کو بین کیا جاتا ہے یا فائنز ہوتے ہیں. تو گو کہ یہ معاشرہ جو ہے, اگر ہم ترقی کی یارڈ اسٹک دیکھیں تو بہت آگے ہے پاکستان سے, لیکن یہاں پہ بھی جو اس طرح کے جو رویے ہیں وہ ابھی بھی. انیلا صاحبہ آپ نے اچھی, مطلب میں زخموں پہ جو تھوڑا سا نمک پاشی کہ 2 دن پہلے ہی اسٹیٹ میڈیا پہ وزیر اعظم صاحب کے پہلو میں بیٹھ کے ایک مبلغ جو اسٹیریو ٹائپنگ جو آپ کہہ رہی ہیں جینڈر کی, انہوں نے جس انداز میں کی, اس پہ اگر کوئی حکومت حرکت میں نہیں آئی, اس پہ اگر پیمرا حرکت میں نہیں آیا, تو آپ ایکسپیکٹ یہ کرتی ہیں کہ وہ ان ڈراموں کے پیچھے پڑے گی اور ان کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرے گی. تو جہاں آپ کی سرکار خود اس کو پروموٹ کر رہی ہو اپنی پیٹرنیج میں, وہاں ہم کس غم کا رونا روئیں گے. انیلا دیکھیں, شروع کیا تھا حیدر نے ڈیولز ایڈوکیٹ, اور یہ اب ڈیول کو سمجھ کے اس پہ صحیح نقطہ اٹھا رہے ہیں, اینڈ پہ جا کے سارے ریشنل ایک ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. مثلا حیدر کہہ رہے تھے کہ جو چیز بکتی ہے وہ یہ کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں, پاکستان میں اپوزیشن کا نریٹو بکتا ہے کیونکہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے نا, حکومت ڈیلیور نہیں کر پاتی. تو کیا ریاست اجازت دے گی کہ آپ کھل کے تنقید کریں, اور ان ٹی وی چینلز کو کس طریقے سے ڈسکریج کیا جاتا ہے, ان کو کیبل میں ان کا پچھلے چینلز پہ کر دیا جاتا ہے, ان پہ اور سختیاں کی جاتی ہیں. تو اس پہ بھی انیلا 100% آئی ایگری اسٹیٹ کا ایک رول بنتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے اشتہارات کی طرف آپ دیکھ لیجئے, واشنگ پاؤڈر کا اشتہار ہے تو اس کو استعمال جو ہے خاتون کرے گی, لیکن جو اسٹریٹجک لیول پہ اس کو بیچ رہا ہے ایک پروڈکٹ بنا کے وہ آدمی ہوگا, وہ اس کو بتا رہا ہوگا کہ بھئی یہ جو ہے نا واشنگ پاؤڈر یہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ اب کپڑوں پہ داغ لگ گئے ہیں تو وہ اس اشتہار میں وہ جو گھر کے مرد ہیں وہ اپنے میلے کپڑے لے آئے, کوئی گھاس کا داغ لگ گیا, وہ باہر فٹ بال کھیل رہے تھے تو وہ خاتون خانہ کو لا کے انہوں نے دے دیا امی کو یا بیوی کو یا بہن کو. بھائی آپ کے ہاتھ ٹوٹے ہیں, آپ خود نہیں مشین میں, واشنگ مشین میں کپڑے ڈال سکتے. یعنی کہ دس از واٹ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ از. اور اگر کیئر گیونگ کا کوئی رول دکھا رہے ہیں تو مثلا بچے کی نیپیز چینج کرنی ہے یا خریدنی ہے, یا بچے کا فارمولا ملک ہے, یا اس کے جو بیبی فوڈ ہے, تو اس میں بھی جو ہے ٹمی مسکرائے تو ممی مسکرائے, اس طرح کے اشتہارات. یعنی کہ کیئر گیونگ کا بھی جو وہ اسٹیریوٹائپ بناتے ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے. جبکہ معاشرہ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. ایون پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اب 21st سینچری میں فیملی سٹرکچرز چینج ہو گئے ہیں. ایک کمانے والا اور 10 کھانے والے اب گزارا نہیں ہوتا. گھر کے تقریباً سب افراد جو ایڈلٹس ہیں ان کو جاب کرنی پڑتی ہے, جس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. تو اگر ایک خاتون جو ہے وہ بھی گھر سے باہر جا رہی ہے 9 to 5 جاب کرنے, ایک مرد بھی گھر سے جا رہا ہے 9 to 5 جاب کرنے, تو آپ کیوں ڈراموں اور اشتہارات میں یہ دکھا رہے ہیں کہ جی خاتون آئے گی کام سے
تو وہ کھانا بھی وہی پکائے گی. اور آپ اس طرح کے کیریکٹرز ڈیولپ کریں, میں ڈراموں میں دیکھتی رہتی ہوں کہ جی وہ خاتون آئی بڑی تھکی ہوئی, تو اس نے اپنی میڈ کو کہا کہ ہٹو ہٹو تم ہٹ جاؤ کچن سے, ان کو تو میرے ہاتھ کے کھانا بس پسند ہے. میں اچھی بیوی وہ ہوتی ہے, اچھی خاتون وہ ہوتی ہے جو باہر کے بھی کام کرے اور گھر کے بھی کام کرے اور وہ کبھی نہ تھکے. تو اس ٹائپ کی جو جینڈر اسٹیریوٹائپنگ ہے وہ اتنی ریپیٹیٹو ہوتی ہے, بار بار آپ اشتہارات میں دیکھتے ہیں, بار بار ڈراموں میں دیکھتے ہیں. تو اس سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کس طرح ایک پازیٹیو چینج آ سکتا ہے, اور آپ جو برے رویے ہیں اور برا سلوک ہے آپ اس کو اس طرح جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کر کے اسے قابل قبول بنا رہے ہیں. میں بات کہوں گی نا کہ میڈیا میں, پاکستانی میڈیا میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن میں ایکٹرز بھی ہیں, رائٹرز بھی ہیں, اور میڈیا ہاؤسز کی اونرز بھی ہیں جو بڑی امپاورڈ خواتین ہیں. وہ اپنی پرسنل لائف میں بہت امپاورڈ ہیں اور بہت پروگریسو ہیں, لیکن ڈراموں میں جب وہ لکھتی ہیں یا وہ اداکاری کرتی ہیں تو وہ بھی اس جینڈر اسٹیریوٹائپنگ والے رولز جو ہیں وہ بڑے ذوق و شوق سے کرتی ہیں. تو تھوڑا سا جو ایکٹیویزم ہے وہ ان لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا نا جو اس میڈیا سے وابستہ ہیں اور جو سمجھتے کہ یہ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ جو ہے ایک معاشرے کے لیے کتنی ہارمفل ہوتی ہے, یہ کس طرح لوگوں کے پوٹینشیل کو جو ہے وہ لمٹ کر دیتی ہے, ان کی ترقی کی راہ میں جو ہے رکاوٹ بنتی ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان میں کچھ خاص کام اس کے حوالے سے نہیں کیا جا سکتا, تو جیسے کہ لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہو رہی تھی, میں پھر کہوں گی کہ تارکین وطن پاکستانی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر اب کیونکہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن سے بے شمار پاکستانی چینلز جو ہیں وہ یورپ, کینیڈا, یو ایس اے میں دیکھے جاتے ہیں. اچھا, اور اب پچھلے 1-2 سال سے ان کو یہاں پہ, جیسے میں یو کے کی اگر بات کروں تو جو مین اسٹریم اشتہارات ہیں وہ بھی ان کو ملنے لگے ہیں. اب ظاہر ہے اس سے کافی جو ہے انکم جنریٹ ہو رہی ہے, لیکن ان ڈراموں میں اگر یہ جینڈر انیکوالٹی پروموٹ کریں گے, یہ ریسزم بھی ہمارے ڈراموں میں کئی دفعہ ریسسٹ انڈر ٹونز بھی ہوتی ہیں, بہت زیادہ ہوتی ہے, مسوجنی ہوتی ہے, اس کے علاوہ مختلف مذاہب کے اگینسٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بات کر دی جاتی ہے, اینٹی سیمیٹزم کئی دفعہ میں نے سنی ہے ایسی باتیں ڈراموں میں, ایسے ڈائلاگس. تو یہاں پہ ایک بڑا سخت قانون ہے, اور یہاں پہ برطانیہ میں ایک واچ ڈاگ ہے آفکام, وہ فائن کرتا ہے, وہ چینلز کو بند بھی کر دیتا ہے. اور ایک کچھ حال میں ہی ARY کو بھی بہت بڑا فائن ہوا تھا اور اس کو بند کر دیا گیا تھا, لیکن اب وہ دوبارہ جو ہے کسی اور نام سے اپنی یہاں پہ یو کے میں ٹرانسمیشن جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. تو اس میں اگر ہم تارکین وطن جو ہیں پاکستانی وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں, اور جب بھی اس طرح کی کوئی بریچ ہو ڈرامے میں جہاں پہ کہ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کی جا رہی ہے, جہاں پہ کہ مسوجنی پھیلائی جا رہی ہے, جہاں پہ کوئی ریسسٹ قسم کے ڈائلاگس جو ہیں وہ بولے جا رہے ہیں, ہوموفوبک ڈائلاگز ہیں, جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اس کے خلاف ہنسی مذاق کیا جا رہا ہے, افریکنس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, رنگ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہمارے آئی ڈونٹ نو اسجد کے کینیڈا میں آف کام کا کیا ایکویولنٹ ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی توجہ اس طرف دلوائیں تاکہ فائن ہو, ڈراماز ان کے بند ہوں, چینلز بند ہوں, تو تب یہ اپنے رائٹرز کو بتائیں گے کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ڈرامے میں انکلوڈ نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں انیل آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. رولز موجود ہیں اور ہم ان رولز میں جو جہاں جہاں وائلیشن ہو رہی ہے, خاص طور پہ سوشل میڈیا میں, ایک تو یہ کہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے جو مین سے ٹیلی ویژن سے, اس کے الگ سے رولز ہیں. یہاں کینیڈا میں میں جانتا ہوں بہت سخت رولز ہیں, خاص طور پہ نسل پرستی پہ اور ریلیجیس بیک گراؤنڈ پہ کسی پہ سے ڈسکریمنیٹ کرنا,
इसी तरीके से जेंडर बेस पे भी हमें हाईलाइट करना होगा, अब वॉच डॉग बन के ये काम करना होगा। तो हैदर आपसे पूछना चाहूंगी, एक तो कोई एक आध सोल्यूशन बताइए, वर्केबल सोल्यूशन, ये जो सिनफी दकियानूसी तसव्वुरात हैं जो हमारा मीडिया 24/7 प्रमोट करता है, और कुछ सोल्यूशन की भी बात जी हाँ, देखिए अनिला, मेरा जो बुनियादी प्रेमिस है वो तो अपनी जगह पे है। आपने जिक्र भी किया कि पहले अच्छे ड्रामे आया करते थे पीटीवी पे, और वाकई मैंने भी देखे हैं, बड़े अच्छे ड्रामे थे। लेकिन फर्क ये है ना कि वो एक ही बस मीडिया हाउस होता था, स्टेट कंट्रोल था, प्रोड्यूसर्स को तनख्वाहें मिलती थी और उनके पास फंडिंग थी, और पूरे हफ्ते में कोई एक अच्छा ड्रामा होता था तो सारी एनर्जीज फोकस एक सीरियल पे, इसलिए वो शायद बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था। अब चूंकि मार्केट में भरमार है, अंधाधुंध कंपटीशन है, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट को कम से कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करें, और ऐसे मौज़ूआत कि जिनकी वजह से कोई हम इंटरेस्ट गेन करें व्यूअर का। तो इन द प्रोसेस वो नुकसान भी करते हैं, वो जिनकी तरफ आपने निशानदेही की, लेकिन उनके हिसाब से उनको फायदा है क्योंकि कम खर्च पे प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं और उनको रिटर्न अच्छा मिल रहा है। शायद इसके पीछे मैं एक मिसाल दूं कि मैं अपने साहबजादों को कुछ उर्दू पढ़ाने के लिए पाकिस्तान से कोई मैंने दरसी कुतुब क्लास 1 और क्लास 2 की, हालांकि वो ऑक्सफोर्ड की छपी हुई, तो उसमें जो पहले 2 पेजेस थे उसमें आपके वालिद का क्या नाम है, वो क्या करते हैं, और वो इस तरह की बातें, और आपकी वालिदा का क्या नाम है और वो क्या करती हैं। तो वालिद साहब जो हैं वो घर से बाहर दफ्तर में काम करते हैं, और वालिदा साहिबा घर का काम काज करती हैं। तो आप जिस स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं वो अगर बच्चों को क्लास 1 और 2 में ही पढ़ा दी जाती कि ये है रोल्स, तो उसके बाद ये एक माशरती एक्सेप्टेड नॉर्म है, और वो फिर ड्रामे जो बन रहे हैं वो इसी नाम को लेके आगे चल रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम अगर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप क्या बनाएं क्या न बनाएं, लेकिन पीछे जो देखने वाले हैं उनको एजुकेट करने की जरूरत है, उनमें ये शऊर लाने की जरूरत है कि ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये आपको मजीद अफीमची बनाया जा रहा है, तो आप इससे परहेज करें और इसका बायकॉट करें, इसको न देखें, अपनी नफरत का इजहार करें। तो वो अगर ये चीज करेंगे, सिस्टम में ये चैनलाइज होगा, तो यकीनन जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो 10 बार सोचेंगे कि इस किस्म का प्रोडक्ट उनको आके सप्लाई करना चाहिए कि नहीं। अर्शद, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ जिम्मेदारी तमाम स्टेक होल्डर्स की है, और एजुकेट करने वाली बात बहुत अहम है, और लोगों को विजिलेंट भी रहना चाहिए हम सबको कि जहाँ जहाँ इस तरह का कंटेंट आ रहा है उस पे हम आवाज़ उठाएं और लोगों को बताएं कि इस पे किस तरीके से हम बाइकआउट करें, या उनको बताएं कि ये लोग कौन हैं और ये किस तरीके से सोसाइटी को पीछे लेके जाएंगे, ना कि आगे। मगर उससे भी पहले स्टेट का पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत बड़ा रोल है और उसको अपना रोल प्ले करना होगा, वो भी अपना कोई रोल सेट करे। करिकुलम की बात है, हमें अनिला कभी आप इस पे भी प्रोग्राम करें कि करिकुलम में क्या है, जैसे अपना हैदर ने अभी मिसाल दी उर्दू की किताब की लर्निंग की, तो उसमें किस तरीके से शुरू से ही ये चीजें गैर मराई तौर पे सारी इस तरीके से कर दी जाती हैं कि आगे सोसाइटी उसी तरीके से ही ग्रो करेगी। बच्चा जो है, लड़का जो है वो उस तरीके से मर्द बन के उसी तरह शोविनिस्ट मर्द बनेगा, और बच्ची जो है उसका काम वही है कि उसने नेक परवीन ही बनना है। तो हर किसी की जिम्मेदारी है, उनको करना होगा। बिजनेस भी है, बिल्कुल समझ में आती है बिजनेस। मसलन आजकल के ड्रामों में मेरीन जब्बार के ड्रामे कितने मशहूर हुए हैं बिजनेस के हिसाब से भी, लेकिन कंटेंट पे आप कोई उंगली नहीं उठा सकते। इसी तरीके से अदाकार जो है उनका बहुत बड़ा रोल है, आपने बहुत सही बताया। मेरे ज़हन में इस वक्त नाम नहीं आ रहे, लेकिन कुछ लोग मदीहा गौहर की तरह के थे और हैं अभी भी, जो बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं इस तरह के रोल्स को। आजकल इफ़त उमर बहुत अच्छी एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रही है मेरे ख्याल में। ये तो ये अलायंस बने,
ایکٹرز کا, اسی طریقے سے رائٹرز کا بنے, پروڈیوسرز کا بنے, تو پھر یہ جو سیٹ ہیں میڈیا والے وہ بھی اس طرف رول پلے کریں. یقیناً یہ بیلنس کرنا پڑے گا, ہر کسی کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, اور آپ کو بزنس اور ٹرینڈ اور سوسائٹی کو ترقی پسند سوچ کی طرف لے جانا, اس سب کا بیلنس ہوگا تو بات بنے گی. بالکل بجا فرمایا. دیکھیے جو یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں کینیڈا اور برطانیہ, یہاں پہ بھی جو سیٹ ہیں ان کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں اور وہ اس کو ایک بزنس کی طرح چلاتے ہیں. لیکن ایک تو یہ کہ یہاں پہ ایٹیٹیوڈنل چینج کافی آ گیا معاشرے میں, لیکن اس کے باوجود واچ ڈاگز ہیں نا, مطلب ایسے ادارے ہیں جو کہ ان سب چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. تو پاکستان میں بھی ایسے ادارے ہونے چاہیے, مگر وہ پیمرا جیسے نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہ جو پولیٹیکل گراؤنڈز پہ جو بھرتیاں ہوتی ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک واچ ڈاگ بنائیں تو اس میں وہ لوگ ہونے چاہیے نا جن کو یہ سب نالج ہو, جن کو پتا ہو کہ کیا بریچ ہے اور کیا جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کیا ہے, ریسزم کیا ہے, ان کے پاس یہ نالج ہو, ان کے پاس وہ سکلز ہوں جن کو یوز کر کے وہ میڈیا کے اوپر ایک چیک رکھ سکیں. صحیح بات کی آپ نے. پیمرا کا اصل استعمال تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کیا جاتا ہے نا. اس طرح کے اسٹیٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں تو اسٹیٹ کی اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو انڈیپینڈنٹ کرے, وہاں پروفیشنلز رکھے, اور یہ ٹولز ہے ان کو استعمال کرے, لیکن بہت ہی ان بائس ہو کے اور سوسائٹی کو آگے لے جانے کے لیے کرے, نہ کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ان ٹولز کو استعمال کرے یا اس اسٹیٹ کی طاقت کو استعمال کرے. ارشد, حیدر, آپ کا بہت شکریہ, اچھی گفتگو رہی. یہ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ جو ہے یہ پوٹینشیل کو انڈیویجول کے معاشرے کے لمٹ کرتی ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ وہ معاشرے جہاں پہ کہ انڈیویجولس کا, کمیونٹیز کا آپ پوٹینشیل لمٹ کر دیں تو وہ ترقی نہیں کر سکتے, وہ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ ایک جگہ سٹک ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے اس میں ہر فرد کو اپنا پوٹینشیل پوری طرح ایکسپلائٹ کرنے کی اپرچونٹی ملے, تو ہمیں جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کا جو ایشو ہے اس کو بہت سیریسلی میڈیا میں ٹیکل کرنا ہوگا. ناظرین, ہمارا ساتھ دینے کا پراکسی گفتگو میں بہت شکریہ. آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے.